الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ یہ جو سیریز آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ شان اولیاء پر مشتمل ہے اور آج آپ اس کے 9ویں ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج جن روحانی اور بزرگ شخصیت کا میں آپ کے سامنے تذکرہ لے کر آیا ہوں وہ مشہور زمانہ بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا شمار نہ صرف اہل تقویٰ اور اہل ورع میں ہوتا تھا بلکہ آپ مقتداؤں کے بھی مقتدا تھے، یعنی وہ لوگ جن کی اقتدا کی جائے، وہ لوگ جن کی پیروی کی جائے، وہ لوگ جو اس وقت کے صالحین تھے، وہ جو لوگ جو اس وقت کے وہ نیک شخصیتوں میں شمار ہوتے تھے، آپ ان کے بھی مقتدا تھے اور آپ ان کے بھی وہ سرپرست روحانی۔ اور آپ کے جو ابتدائی ایام کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، کیونکہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی زمانے میں اگر ان کا رویہ، ان کی حالات زندگی کو ہم دیکھیں تو وہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کے گلوں میں تسبیح کی ایک مالا ہے، ان کے سر پہ اون کی ایک ٹوپی ہے اور وہ جگہ جگہ کریا جنگل جنگل بستی بستی میں لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں، راہزنی کرتے ہیں، ڈکیتی ڈالتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کا ابتدائی دور کا وہ قصہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک حیران کن واقعہ یہ ہوا کہ ایک بہت مالدار قافلہ کسی جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس میں ایک شخص تھا جس کے پاس بہت کثیر مال تھا، بہت کثیر اس کے پاس وہ درہم و دینار تھے۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر میں کچھ آگے بڑھوں گا تو فضیل کا علاقہ آ جائے گا، فضیل بن عیاض وہ راہزنی کر لیں گے اور سارا مال لوٹ لیں گے۔ اس کے دماغ میں آیا کہ اس جنگل سے گزرنے سے پہلے میں اپنے مال کو محفوظ کر لوں۔ وہ صحرا کی طرف گیا اور وہاں پر کسی جگہ کو ڈھونڈ رہا تھا کہ وہاں پر وہ زمین کو کھودے اور زمین کو کھود کے وہاں پہ اپنے مال کو دبا دے۔ اتنے میں اسے ایک بزرگ نظر آئے اور وہ بزرگ وہاں پر بیٹھ کر مصلی بچھائے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اس کو ان پر بڑا اعتماد ہوا اور اس نے کیا کیا، ان کے پاس گیا، کہا حضرت میں یہ مال آپ کے پاس امانتاً رکھتا ہوں، آپ اپنے پاس رکھ لیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ آپ نے اسی جگہ پر اس کو دبایا، مال کو زمین کھود کے دبایا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ جب یہ شخص یہاں سے پیسے رکھوا کر ان بزرگ کے پاس جب لوٹتا ہے اور جب وہ قافلے میں جاتا ہے، جیسے وہ قافلے میں پہنچتا ہے تو پورا قافلہ لٹ چکا ہے۔ اب قافلے کے جتنے بھی افراد ہیں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، سب لٹ چکے ہیں۔ لیکن اب اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ جب اس نے دیکھا، وہ اپنے قافلے میں پہنچا، دیکھا سب کچھ لٹ چکا ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تو دیکھنے لگا جو قافلہ لوٹنے والے لٹیروں کا جو سرغنہ ہے، جو بڑا ہے، جو ان کا مین بندہ ہے کہ جس کے تحت رہ کر یہ ڈکیتیاں مارے سارے لوگ، یہ تو وہی بزرگ ہے جن کو اس نے صحرا میں دیکھ کر وہ ان کے پاس اپنے مال کو دبایا ہوا، مال کو دفنا دیا تھا اور ان کی امانت میں دے دیا تھا۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو آپ نے اسے بلایا، فرمایا ادھر آؤ اور یہ بتاؤ کہ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ان قافلے والوں کے ساتھ ہی ہوں اور میں تو آپ کے پاس یوں امانت رکھوائی تھی میں نے تاکہ میں لوٹ نہ جاؤں، لیکن مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ تو خود ان کے سرغنہ ہیں، آپ تو خود ان کے بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے جہاں پر مال دبایا تھا، تم نے جس جگہ مجھے امانت کے طور پر وہ مال دیا تھا، وہ اسی جگہ دفن ہے، زمین کھودو اور نکال لو۔ آپ کے جو ساتھی ہیں بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ایسا کیوں ہوا کہ آپ نے اس مال کو تقسیم نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اس لیے میں نے اس کے مال کو واپس کر دیا۔ آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ جو انتہائی کم مال والے، انتہائی قلیل رقم لے کر جو نکلتے، آپ انہیں بھی نہیں لوٹتے، انہیں بھی چھوڑ دیتے، اور جس کے پاس سے مال لوٹتے اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ رقم آپ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جس قافلے کے اندر خواتین ہوتی، آپ بعض اوقات ان کو بھی نہیں لوٹتے اور ان کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ آپ کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ تو آپ کی توبہ کا جو سبب بنا وہ ایک حیران کن واقعہ بنا۔ ایک قافلہ تھا جو گزر رہا تھا، جب آپ اس قافلے کے قریب گئے کہ اسے لوٹتے تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ اس قافلے میں موجود ایک شخص قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ الم یأن للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔
یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کہ ان کے قلوب، ان کے دل اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں؟ جب آپ نے یہ آیت سنی، آپ کے دل پر اس کا ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر چلا کر آپ کے دل پر مار دیا، اور آپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ غارت گری کا کھیل آخر کب تک چلے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہم اللہ کی راہ پر چل پڑیں۔ اور آپ نے یہ کہہ کر ہزاروں قطار روتے رہے، اس کے بعد آپ مشغول عبادت ہو گئے، آپ اس کے بعد بیت اللہ کی طرف چل پڑے، پھر آپ نے تمام ان لوگوں سے جن کا مال لوٹا تھا ان کا مال لوٹایا، لوگوں سے معافی مانگی، اور لوگوں کے جو ہے وہ ہر کسی کے پاس جاتے، اس سے جو کچھ لوٹا ہوا تھا اس سے معافی مانگتے، اور جو اس کو لوٹانا ہوتا اس کو مال لوٹاتے۔ ایک یہودی کا آپ کے اوپر ایسا قرض رہ گیا تھا، جو آپ نے اس سے لوٹا تھا وہ ایک ایسا مال تھا کہ وہ راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میری کچھ شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں کو آپ مانیں تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ شرط کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سامنے جو پہاڑی ہے نا، اس پہاڑی کو اگر تم اپنی جگہ سے ہٹا دو تو میں تمہارا قرض معاف کر دوں گا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو بھی اس کو ہٹانے کے لیے، مٹی ہٹانے کے لیے پھاوڑا، بیلچا وغیرہ جو بھی تھا، آپ نے اس کو لیا اور مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک آندھی آئی، اس آندھی کے آنے سے وہ پوری کی پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی، وہ ٹیلا ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا، اس یہودی نے کہا کہ میں نے ایک قسم کھائی تھی، اور وہ قسم یہ کھائی تھی کہ آپ جو ہے مجھے اگر اشرفیوں کی تھیلی دے دیں تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو یہ جو میرا تکیہ پڑا ہوا ہے نا، تکیہ، اس کے نیچے اشرفی کی تھیلی ہے، اس قسم کو پورا کرنے کے لیے آپ اس اشرفی کی تھیلی کو اگر آپ مجھے دے دیں تو پھر میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ آپ نے اس کے تکیے کے نیچے سے وہ تھیلی نکال کر اس کو دی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اب، جب اس نے تھیلی کو کھول کے دیکھا، کہنے لگا اب میں آپ کو اس صورت میں معاف کروں گا جب آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ یہ بہت حیران کن واقعہ تھا۔ آپ نے فوراً اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تورات شریف میں ایک بات پڑھی تھی، اور اس بات کو میں نے آج آزمایا اور وہ پوری اتری۔ وہ بات ایسی تھی جیسی تورات میں تھی، وہ ایسے ہی پوری ہوئی۔ اور وہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی صدقے دل سے، سچے دل سے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد اگر وہ کسی مٹی کو ہاتھ لا کر سونے کا تصور کرے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ اے فضیل بن عیاض، جس آپ نے اشرفیوں کی تھیلی کو اشرفی کہہ کر مجھے دیا، وہ سونے کی اشرفی نہ تھی، بلکہ وہ تو میرے تکیے کے نیچے رکھی مٹی کی پوٹلی تھی۔ میں نے آپ سے کہا کہ وہ اشرفی کی تھیلی آپ مجھے دیں، آپ نے وہ سونے کی اشرفی کی تھیلی اٹھا کر مجھے دی۔ آپ کی نظر میں وہ سونے کی اشرفی تھی، جبکہ اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر مٹی تھی۔ آپ کے ہاتھ لگانے کی برکت سے، آپ کے صدقے دل سے توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو سونے میں بدل دیا۔ تو یہ بات دے کر میں سمجھ گیا کہ آپ کا دین سچا ہے، اس لیے میں نے یہودیت سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں نا، صدقے دل سے توبہ کرنا، اور بزرگوں کا انداز کیا ہوتا تھا کہ خود تو توبہ تائب ہو کر صدقے راہ پر آ گئے، سچے دل سے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اور ان کے رجوع کرنے کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ یہودی بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کے ملتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ کسی شخص سے کہا کہ میں نے بہت جرائم کیے ہیں، تو بہت جرائم کرنے کے بعد اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے قاضی کی بارگاہ میں پیش کرو۔ جب آپ کو قاضی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو بجائے اس نے آپ کو سزا دینے کے، آپ کی بہت عزت، تعظیم، قدر کی، اور کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو بڑے جو ہے وہ ادب و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ جب آپ واپس آئے نا تو آپ اپنی زوجہ سے کہنے لگے یا تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یا تو اگر میرے ساتھ چلے تو اس راہ میں تجھے بہت تکلیفیں آئیں گی، بہت پریشانیاں آئیں گی، تو پتہ نہیں اس پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو، اس تکلیفوں کا بوجھ اٹھا سکے یا نہ اٹھا سکے، تو اگر تو راضی ہو تو میں تجھے طلاق دوں۔ اس نے کہا نہیں، میں خادمہ بن کے آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گی، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کروں گی کہ آپ کے ساتھ جدا ہو جاؤں، آپ سے جدا ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ رفیق سفر بنی۔ آپ جس سفر کو یہ سمجھتے تھے کہ مجھے بہت پریشانی ہوگی، وہ پورا سفر رب تبارک و تعالیٰ نے کرم سے آپ کے لیے اتنا آسان کر دیا کہ آپ بآسانی جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ایک روز ہارون رشید نے فضل برمکی، بڑا مشہور خلیفہ گزرا ہے ہارون رشید، اس نے فضل برمکی سے کہا مجھے کسی ایسے اللہ کے ولی سے ملاؤ کہ جو اللہ کے علاوہ ہر انسان سے بے نیاز ہو۔ تو فضل برمکی انہیں لے کر گئے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ جب ان کے دروازے پر پہنچے تو دروازے کو کھٹکھٹایا، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون آیا ہے؟ فضل برمکی نے کہا کہ میں ہوں اور میرے ساتھ خلیفہ ہارون رشید۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا
تو آپ مجھے حکم کر دیتے کہ میں آ جاتا۔ یہ بات سن کر خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں ایسے بزرگ سے ملنا نہیں چاہتا، میں ایسے بزرگ سے ملنا چاہتا ہوں جو رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر کسی سے بے نیاز ہو۔ تو انہوں نے فضل بن مکی نے کہا پھر آپ جن بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں نا، پھر وہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کے دروازے پر لے کر گیا، دروازہ بجایا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا میں ہوں فضل بن مکی اور میرے ساتھ خلیفہ ہارون رشید۔ آپ نے فرمایا کیا کرنے آئے ہو؟ کیا مجھے اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل کر دینے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ اپنے والد کی طرح تصور کریں، جتنے افراد ہیں جوان یا بچے ان کو اپنے بھائی یا اپنے بچوں کی طرح تصور کریں، جتنی تمہارے رعایا کے اندر عورتیں ہیں ان کو اپنی جو ہے وہ والدہ یا اپنی بہن کی طرح تصور کریں تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہوگی، تو آپ بھی ایسا ہی کریں۔ جب ساری باتیں ہو گئیں، اب وہ جانے لگے تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا یہ 10,000 درہم یہ وہ ہیں جو حلال اور جائز کمائی سے جو ہے وہ جو میرے والد کی طرف سے مجھے ملے ہیں، جو وراثت میں ملے ہیں، یہ میں آپ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری ساری نصیحتیں بے سود ہو گئی، میں تجھے رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا اور تجھے اس دنیا سے بے نیاز کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور تو مجھ پر وہی بارہ گیرہ لاد کر جا رہا ہے۔ یہ کہ اگر آپ نے اس رقم کو رد کر دیا، یہ اللہ والوں کی شان تھی جن کے لیے پیسہ یہ بے مول تھا۔ اور آخری بات تذکرہ کر کے جو میں آج اجازت چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھو ہمارے پر مصیبتیں آئیں تو ہم گھبرا جائیں، روئیں، چیخیں، چلائیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بچہ تھا اس کے سامنے ایک قاری جانے لگا تلاوت کرنے کی۔ آپ نے فرمایا سب کچھ پڑھنا لیکن سورۃ القاریہ مت پڑھنا، کیونکہ سورۃ القاریہ پڑھو گے تو وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گا، قیامت کے ذکر کو برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن اس قاری نے کیا کیا، جب وہ گیا تو سورۃ القاریہ ہی پڑھی، یہاں تک کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اس نے چیخ ماری، غش کھا کے زمین پہ گرا اور بے ہوش ہوا۔ اسے جب چیک کیا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے دیکھ کر مسکراتے۔ لوگوں نے کہا یہ مسکرانے کا کون سا مقام ہے، یہ تو غم کی علامت ہے کہ آپ بچے کا انتقال ہوگا، آپ تو روئیں، آپ تو غم کریں، آپ نے خوش ہونا۔ فرمایا کہ میں بھی خوش ہوں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا جو ہے نا وہ مبارک انداز ہوا کرتا تھا کہ رب کی رضا میں، رب کی خوشی میں وہ خود بھی خوش ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگ کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، ان اچھوں کے صدقے میں ہمیں اچھا بنائے۔ میرے آقا اعلی حضرت نے کتنا پیارا جملہ کہا نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اگلی دفعہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ لیے آپ کے پاس آئیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا یہ بے مول تھا، بے مایا تھا، ان کی کوئی قدر و وقت نہ تھی۔ اور آخری بات تذکرہ کر کے جو میں آج اجازت چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھو ہمارے پر مصیبتیں آئیں تو ہم گھبرا جائیں، روئیں، چیخیں، چلائیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بچہ تھا اس کے سامنے ایک قاری جانے لگا تلاوت کرنے کی۔ آپ نے فرمایا سب کچھ پڑھنا لیکن سورۃ القاریہ مت پڑھنا، کیونکہ سورۃ القاریہ پڑھو گے تو وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گا، قیامت کے ذکر کو برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن اس قاری نے کیا کیا، جب وہ گیا تو سورۃ القاریہ ہی پڑھی، یہاں تک کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اس نے چیخ ماری، غش کھا کے زمین پہ گرا اور بے ہوش ہوا۔ اسے جب چیک کیا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے دیکھ کر مسکراتے۔ لوگوں نے کہا یہ مسکرانے کا کون سا مقام ہے، یہ تو غم کی علامت ہے کہ آپ بچے کا انتقال ہوگا، آپ تو روئیں، آپ تو غم کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جس حال میں میرا رب خوش ہونا، فرمایا کہ میں بھی خوش ہوں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا جو ہے نا وہ مبارک انداز ہوا کرتا تھا کہ رب کی رضا میں، رب کی خوشی میں وہ خود بھی خوش ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگ کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، ان اچھوں کے صدقے میں ہمیں اچھا بنائے۔ میرے آقا اعلی حضرت نے کتنا پیارا جملہ کہا نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اگلی دفعہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ لیے آپ کے پاس آئیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔